عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع الصوت فی الجنہ خیر من دنیا وما فیہا، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں اگر ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ کوڑا کہتے ہیں کہ قافلہ جب چلتا تھا تو وہ کہیں پر پڑاؤ کرتا تو کوئی فرد بھی اگر اپنی جگہ سنبھال لیتا، اتنی جگہ سنبھالتا جس پہ وہ لیٹ سکے یا بیٹھ سکے، اس کو کوڑا کہتے تھے۔ چنانچہ اتنا حصہ بھی اگر جنت کا مل جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مخلوق کس سے بنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مخلوق پانی سے بنی۔ کہا یا رسول اللہ جنت کس سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کی تعمیر اس طرح ہوئی ہے کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ جو مثالہ ہے وہ مشک کا ہے، یعنی ایسی خوشبو ہے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو فرش ہے جنت کا وہ موتی اور یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور جو اس کی خاک ہے جنت کی وہ زعفران ہے۔ اور اسی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو عورت ہے اس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اگر وہ دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانک دے تو زمین سے آسمان تک یہ دنیا روشن ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کڑوے سمندر میں تھوک دے تو وہ کڑوا سمندر بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہو۔ پھر آپ نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں جب اہل جنت سے اللہ یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ میری اس جنت میں کوئی ایسی نعمت ہے جو تمہیں نہ ملی ہو، تو اہل جنت کہیں گے کہ پروردگار تیری ہر نعمت مل گئی، وہ نعمتیں ملی ہیں جنہیں ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں تھا، ہمارے کانوں نے سنا نہیں تھا، ہمارے دل نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے اے اہل جنت ان ساری نعمتوں سے بڑی ایک نعمت آج تم کو دینے لگا ہوں۔ تو اہل جنت حیران ہوں گے کہ یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو اتنی نعمتوں سے بھی زیادہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنا دیدار کروانے لگا ہوں۔ پھر پردہ ہٹے گا، اللہ سامنے آئے گا، خود سامنے آئے گا، اللہ جی اپنی زیارت کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہے گا، اے اہل جنت، اے میرے بندو، میں اب تم سے راضی ہو چکا ہوں اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنت جس میں ہمیشہ کی جوانی ہے، اور یہ جوانی 18 سے لے کے 22 سال تک ہوگی۔ ایک بوڑھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں بابا، بوڑھے لوگوں پر تو جنت میں پابندی ہے، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے۔ وہ رونے لگ گیا، ہائے میری بدقسمتی، میں جوانی میں مر گیا ہوتا، جنت میں تو جاتا۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر مرد اور عورت کو جس کی عمر 22 سال سے زیادہ ہے، وہ چاہے 1000 سال کا بھی ہو گیا ہے، تو اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا، حضور کے پاس ایک نابینا آیا، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا نہیں، اندھوں پر جنت میں پابندی ہے۔ بھائی اندھے کیا کریں گے جنت میں جا کے، دیکھیں گے کسی؟ تو رونے لگ گیا، ہائے کاش مجھے آنکھیں مل جاتی، دنیا میں تو گزارا چل گیا ہے، نہ دنیا دیکھ سکا نہ جنت دیکھ سکوں گا۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نظر دے گا کہ تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نابینا کو بصارت دے کے جنت میں داخل کرے گا، بوڑھے کو جوانی دے کے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جنت میں بیماری نہیں ہوگی، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں موت نہیں ہوگی۔ انہی 3 چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں نا، کہ یا تو بیماری آئے گی، یا موت آئے گی، یا بڑھاپا آئے گا۔ ان تینوں میں سے ایک چیز تو آنی ہے، لیکن جنت میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تمہیں ایسے کھانے ملیں گے جو اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے کھانے ہوں گے۔ لیکن نہ تمہیں وہاں پاخانہ آئے گا، نہ کوئی حاجت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ہم کھائیں گے وہ جائے گا کہاں پھر؟ یا دنیا میں تو کھائیں تو ظاہری بات ہے حاجت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ڈکار آئیں گے اور ایسا پسینہ نکلے گا اہل جنت کا کہ پوری جنت زعفران بن جائے گی، خوشبو اس میں مہک جائے گی۔ بس آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بیان ہوا ہے یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہے۔ یہ وہ سچی زبانیں ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، اور واقعی ایسا ہوگا اگر ہمیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ یقین ہے۔ اتنی اعلیٰ جنت جب موجود ہے تو اس جنت کے چکر میں ہم کیوں نہیں پڑتے؟ اس جنت کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ کیوں نہیں ہم وہ اعمال کرتے کہ وہ جنت ہمیں مل جائے؟ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہ جنت صرف نبیوں کو ملے گی، یا علماء کو ملے گی، یا حافظوں کو ملے گی، یا فرشتوں کو ملے گی۔ ہر مسلمان اس جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اپنے اعمال ٹھیک کر لیں۔ آپ جس مسلک کے ہیں، آپ جس فرقے کے ہیں، آپ جس پارٹی کے ہیں، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، اس اعمال کی بنیاد پہ آپ کو وہ جنت مل جائے گی۔ بس تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو اس کے لیے، کوشش کرو، اپنے جسم پہ کنٹرول کرو۔ یہ رمضان کی بابرکت لمحات، اس میں وعدہ کریں کہ آئندہ 11 مہینے بھی اسی طرح نماز، اسی طریقے سے اللہ کی عبادت، اسی طرح سے اذکار، صرف رمضان کے اندر عبادت کریں اور 11 مہینے چھوڑ دیں اور آپ کہیں آپ کو جنت ملے گی، ناممکن ہے۔ جنت لینے کے لیے، جنت میں نے اس دن حدیث سنا دی ہے کہ جنت مشقتوں اور سختیوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ 2 روٹیاں بغیر محنت کے نہیں ملتی، اتنی بڑی جنت بغیر محنت کے کیسے ملے گی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔